الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سب دوست عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی لائق تعظیم و تکریم قابل قدر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے کوٹ عبداللہ کی عظیم شان اس مسجد میں آج کا یہ خوبصورت اجتماع سیرت النبی اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے قاری شکور صاحب کو کہ جو بیماری، معذوری اور ان تمام چیزوں کے باوجود حوصلے اور ہمت سے آپ کے اس چک میں دین کا کام کر رہے ہیں، مسجد اور مدرسہ یہ ساتھ چلا رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مختوم اور محسن دینی بھائی حضرت اقدس مولانا محمد یونس مدنی مل والے جو جامعہ خورشید العلوم مسجد الخورشید کے منتظم ہیں. اللہ ان کا جزائے خیر دے، یہ رابطے میں رہے اور ان سے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دین کی نسبت کا تعلق ہے. یہ ہمارے ہاں دین پور شریف کی خانقاہ میں بھی تشریف لاتے ہیں اور وہاں بزرگوں سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. بلکہ اس علاقے میں گزشتہ سال وہاں قحط سالی بڑھی اور ایسے ہی اس علاقے میں جیسے آج آپ کی طرف سیلاب ہے اس وقت وہاں بہت سیلاب تھا تو انہوں نے بہت زیادہ وہاں خدمت کی. اب بھی ان کی ایک مسجد اور مدرسہ وہاں موجود ہے اور میں بھی جب یہ آئے تو مجھے بھی ان کے ساتھ وہاں حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے. تو انہوں نے محبت سے حکم دیا، میں نے کیونکہ اس طرف آنا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ چلو اس بہانے سے بزرگوں کی ملاقات ہو جائے. مجھے حکم تھا کہ 10 سے 11 کے درمیان تقریر کرنی ہے، لیکن ہوا یہ کہ یہاں آ کے قاری شکور صاحب کی کیفیت مجھے دیکھ کے ویسے ہی ترس آ گیا کہ ساری رات میں بٹھائے رکھے تو بیٹھے لیکن ساری رات بولوں گا نہیں. آپ کی خوبصورت مجلس سنی، محفل سنی، نعتیں سنی، آپ کے دینی جذبات سنے، عقیدہ ختم نبوت پر آپ کے یعنی پرجوش اور پربخت کی محبتوں کا اظہار دیکھا ہے. اللہ اسے سلامت رکھے اور اس محفل کو قیامت کے دن ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ذکر میں 3 باتیں گھڑی پر میری نظر ہے. جتنی دیر مجھے ڈاکٹروں کی اجازت ہے اتنی دیر فون کروں گا. میں یہاں آپ کا پابند نہیں ہوں گا کہ اتنی دیر ہو، تو میں اسی گفتگو کو اس وقت میں سمیٹ. ایک بات تو یہ آپ سے عرض کرنی ہے
اللہ نے آقا کو کن حالات میں بھیجا اور آقا کے آنے سے پہلے زمانے کی کیفیت کیا تھی۔ دوسرا یہ کہ آقا جب تشریف لائے تو آپ نے آ کر انقلاب کیا بتا دیا، اور تیسرا یہ کہ جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قیامت تک امت کی رہنمائی کے لیے امت کو کیا دے گا۔ اور یہی تین چیزیں ہیں حضور کی سیرت کا نچوڑ۔ سب سے پہلی چیز آقا کی تشریف آوری کے وقت دنیا کی کیا کہتے ہیں۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے، جس علاقے میں کوئی بگاڑ ہوتا اللہ وہاں نبی بھیج دیتے، اور اس وقت بھی عالمی سطح پر پوری دنیا میں بگاڑ نہیں تھا، اس لیے ایک ایک بستی میں بھی نبی آیا، ایک ایک علاقے میں بھی نبی آیا، اور یوں بھی نبی آئے کہ ایک ایک جگہ نسلاً بعد نسل کئی نبی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق نبی ہیں، ان کے بیٹے یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بھائی نبی ہیں، ان کے خادم تھے اور خلیفہ تھے، حضرت عیسیٰ بن مریم وہ نبی ہیں، داؤد علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت زکریا حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، زکریا نبی ہیں، بیٹا یحییٰ نبی ہیں، نسلوں میں نبوت چلتی ہے۔ جناب عیسیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد آقا کی تشریف لے آنے تک قمری سن کے لحاظ سے 571 سال کا درمیان میں وقفہ ہے۔ اس دوران کوئی ہادی، کوئی مہدی، کوئی رہنما، کوئی مقتدا، کوئی پیشوا آسمان سے خدا کا نمائندہ بن کر اس امت کے پاس نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ نے جن لوگوں نے تیار کیا تھا، جن کو وہ لوگ دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد حضور کے آنے سے پہلے درمیان میں اصحاب کہف کا زمانہ بھی گزرا، لیکن آہستہ آہستہ ضلالت، گمراہی اور کفر پوری دنیا پر چھایا، پوری دنیا، حتیٰ کہ اس وقت پوری انسانیت جہاں جہاں آباد تھا 6 نظریات میں لوگ تقسیم ہوئے۔ ایک اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے پیروکار کہلاتے تھے، لیکن حقیقی ملت ابراہیم کا خطوخار ختم ہو چکا۔ دوسرے اپنے آپ کو آسمانی مذہب کے یہودی کہلاتے تھے، لیکن یہودیت میں کلیم کی تعلیمات ختم ہو چکی۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ کے پیروکار کہلاتے تھے، مگر وہ تہذیب بھی ختم ہو گئی، اور اس وقت 3 مذہب خیالی کا ایک ایران میں تھے جو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ہند میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا بناتے، ہندو دھرم تھا، 60,000 خداؤں کی پوجا کرتے۔ چین میں کفر اور الحاد کا دور تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ دہریت غالب تھی کہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں۔ مشرکین مکہ نے 360 خدا بنائے تھے۔ یہودیت نے خدا کا بیٹا تصور کیا تھا، حضرت عزیر۔ سورہ بقرہ میں قرآن نے ان کی 30 بیماریوں کا ذکر کیا ہے جو موسیٰ کے ہوتے ہوئے اور کلیم کے جانے کے بعد ان کو پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، صرف یہاں تک کہ سیدہ مریم کو خدا کی بیوی کا تصور کیا، فرشتوں کو خدا کی بیٹی بنایا، اور اپنے آپ کو بھی ابن اللہ، ہم خدا کی اولاد اپنا۔ جب یہ ہر طرف ضلالت تھی، گمراہی تھی، کفر تھا، بے دینی تھی، تو اللہ نے چونکہ وہ سلسلہ نبوت جو ہر بستی اور قریے میں تھا 650 سال پہلے ختم کر دیا تھا، اب ایک ایسا معبود بھیجا
جسے شرق کا بھی نبی بنایا، غرب کا بھی نبی بنایا، شمال کا بھی نبی بنایا، جنوب کا بھی نبی بنایا، عرب کا بھی نبی بنایا، عجم کا بھی نبی بنایا، زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی بنایا، چاند سورج ستاروں کا بھی نبی بنایا، عرش و کرسی کا بھی نبی بنایا، لوح قلم کا بھی نبی بنایا۔ رہتی کائنات میں جہاں جہاں اس کی ربوبیت تھی وہاں وہاں کے لیے ان کی نبوت تھی، جہاں جہاں وہ رب العالمین تھے وہاں وہاں ان کو رحمت للعالمین بنایا، جہاں جہاں وہ خدا تھے وہاں وہاں انہیں مصطفیٰ بنا کے بھیجا۔ اب اس کی رحمت کو جوش آیا اور کہتے یہ ہیں حبس بڑھ جائے ہوا کا انتظار، ظلم انتہا کو پہنچے لوگ عدل کی راہ پر چلے، جب کفر ضلالت پوری دنیا میں کھٹا تو اندھیرا چھا گیا تھا تو اس کی شان کریمہ کو رحم آیا، اللہ نے اپنے اس محبوب کو بھیجا جسے حسینوں میں احسن بنایا، جمیلوں میں اجمل بنایا، شریفوں میں اشرف بنایا، فاضلوں میں افضل بنایا، کاملوں میں اکمل بنایا، سید الرسل بنایا، ہادی سبل بنایا، مولائے کل بنایا، شاہ جبل بنایا، ختم الرسل بنایا، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جب بھیجا تو ایسا بھیجا کہ سراج المنیر بنا کے بھیجا، آفتاب نبوت بنا کے بھیجا، پوری کائنات کا ہادی اور راہبر بنا کے بھیجا، پوری دنیا میں آپ کی نبوت کا راج آپ کو دے کر بھیجا کہ پہلے جتنے تھے لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سہر سہر، وہ ہزاروں تھے پھر بھی رات تھی، یہ اکیلا آیا تو پوری دنیا میں سویرا ہو گیا۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پہلے یوں سمجھیں، ولادت سے انقلاب کے آثار شروع ہو گئے، یہ نبی انقلاب ہے، آپ نے ایک تبدیلی پیدا کی، بس پیدا ہوئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی والدہ ماجدہ نے شام کے محلات دیکھے، ایک نور چمکا، روایت میں ہے خرج من بطنی نور، میرے پیٹ سے ایک روشنی نکلی جس سے میں نے شام کے محلات دیکھے۔ اشارہ تھا کہ محمد کی نبوت شام کے محلات تک پہنچے گی، وہ یہودیوں کا ملک نہیں ہوگا، وہ محمد کے پروانوں کا ملک۔ اس میں اشارہ تھا امیر معاویہ کی حکومت کا کہ شام کا ملک مسلمانوں کا دارالحکومت بنے گا، اور وہاں بیٹھ کر وہ رسول اللہ کے دین کی پوری دنیا میں سرپرستی کریں گے اور اس کو پہنائیں گے۔ ولادت کے وقت ایران کا آتش کدہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، یکسر قاضی احسان شجوانی رحمہ اللہ، یہ قاضی احسان ہے ایک مصفر کو اب بھی ایک مولوی صاحب ہے، اس کا نام بھی قاضی احسان ہے، 1.5 سالے آتی ہیں، لیکن میرا کلام یہ وہ جو مقصد تھا وہ شجوانی تھا، وہ امیر شریعت کے بعد ختم نبوت کی علی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا خدا ہے؟ آگ بھی خدا ہے، پانی بھی خدا ہے، آگ کی ہنڈیا پانی پہ چاڑ دو، نیچے کا خدا تیز ہو جائے تو اوپر کا خدا اڑ جاتا ہے، اوپر کا خدا غالب ہو جائے تو نیچے کا خدا بجھ جاتا ہے، یہ خدا بنے ہوئے ایران کا آتش کدہ ہو جائے۔ اور وہاں جو ایک دریا تھا جس پانی کی عبادت کرتے تھے، دریا سادہ اس کا نام ہے، وہ خشک ہو، یہ بھی حضور کی ولادت سے انقلاب کی کڑی شروع ہوئی۔ مکے میں جو ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے تو کعبے کے بت گرے، ٹکرائے ہوں گے۔ روم کی سلطنت اس وقت عیسائیت کا غلغلہ تھا، اس کے 14 کنکرے انہوں نے بنائے، 14 کا تصور بھی بدلتا ہے، وہ یکساں گرے کہ محمد کے ہوتے ہوئے ابد مسیح ظہور ہوئی۔
واقعہ یاد آیا ہے، بڑا عجیب ہے کتابوں کا۔ جب ابو جہل نے حضور کو کہا تھا نا کہ اگر یہ چاند ٹکڑے کر دو تو میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، مانا تو نہیں لیکن حضور نے معجزہ دکھایا۔ جبل ابو قبیس مکے کا ایک پہاڑ ہے، اس پہ آپ نے اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے ہوا، ایک حصہ تو وہاں رہا، دوسرا وہاں سے پھوٹ کے کتابوں میں آتا ہے کہ اس پہاڑی کے ٹکڑے پر حضور کے قدموں کے پاس ایسے تڑپ رہا تھا جیسے جانور کی گردن میں چھری پھیرو تو اس کی روح نکلتی ہے اور پھر آپ نے جو اشارہ کیا تو چاند پورا ہوا۔ اس وقت ہندوستان کی ایک ریاست تھی کیرالا جو پہلے ہند کے کنارے تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا چرمن پروما حکمران کو کہتے ہیں، چرمن اس کا نام، وہ حکومت کر رہا تھا۔ رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے چاند دیکھا، یہ کیا ہو گیا، یہ ٹکڑے ہو گئے۔ ہم بھی کوئی نئی بات دیکھیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں قیامت کے آثار، قیامت تو نہیں آ رہی۔ پھر دیکھا چاند ٹھیک ہو گیا، بھئی یہ میری آنکھ بدلی ہے، نگیٹو دیکھا تو ہم سب نے ہے جتنے بیٹھے، کیونکہ ہمارے ہاں سعودیہ میں وقت کا صرف 2 گھنٹے کا، وہاں اب بھی رات ہوگی، یہاں بھی رات، وہاں بھی دن ہوتا ہے، یہاں بھی دن ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم نمازیں بھی کٹھی پڑھ لیتے ہیں، وہاں 12:30 بجے ظہر ہوتی ہے، آپ 2:30 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وقت ایک میں دونوں نمازیں ان ملکوں میں اور یہاں کٹھی ہو رہی ہیں۔ یہاں 5 بجے عصر پڑھتے ہیں، وہ 3:15 3:30 پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں آدمی، یعنی وقت ان کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، لیکن یوں سمجھے جب یہاں عصر ہو رہی ہوتی ہے وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، ٹو گیا۔ کچھ مدت کے بعد عرب سے لوگ آئے، بحری راستے سے، کشتیوں کے کنارے راستے سے، انہوں نے آ کے دیکھا، ملے، ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ ہم نے دیکھا تھا، تمہارے ملک میں بھی ایسا ہوا؟ انہوں نے کہا ہوا ہی ہمارے ملک میں۔ پھر کیا ہوا؟ کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مکے کی سرزمین پر ہے، اور یہ اس نے چاند ٹکڑے کیے، کیا کہتا ہے کہ یہ دین کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا تو میں اس کی زیارت کے لیے جانا رات خانوں کے لیے پانی ہوتا ہے، مولوی کو پوچھتا ہے علامات کیا ہوتا ہے، اب کدھر آ جائے علم کی قدر ہے، رات خانی کی ویسے کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے نیت کر لی کہ میں اس نبی کو دیکھوں گا، اس نے قافلہ تیار کیا، کشتی تیار کی، اس نے یہ سفر کیا، جدہ کے ساحل میں پہنچا، مکہ المکرمہ میں پہنچا، پتہ چلا کہ وہ تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچا، تو مدینے میں تو حضور کی حکومت قائم ہو چکی، سب سے پہلا اقتدار حضور کا ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں قائم ہوا، تو آ کے ملا، حضور کے صحابہ کی تہذیب دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، آقا کے اخلاق دیکھے، حضور کی نبوت کا چہرہ دیکھا، اللہ کے نبی کو بتایا میں اس ملک سے آیا ہوں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، تو حضور نے اسے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت، جو بنیادی چیزیں ہیں محبوب نے اسے سکھائی۔ کئی دن حضور کی خدمت میں ٹھہرا، حضور نے اس کا نام بدل کے عبداللہ نام کا وہ صحابی کا، اب اس نے اجازت مانگی کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں ہند میں جا کر اپنی یہ دعوت دوں،
ہمارے یہاں پہ چاہے کہتے ہیں کہ بس صرف ولی اولیاء اللہ نے انتظام، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے خدمات ہیں ایک ایک قصبے میں، ایک ایک شہر میں، ایک ایک جگہ پر اس کا اظہار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب بھی ہند میں یہ علماء کے اس کردار کا کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں علم نبوت اتنی نہیں جتنی آپ کے ہندوستان میں ہے، علماء اتنی نہیں جتنے یہ ہیں، قراء و حفاظ دنیا میں اتنے نہیں جتنے ہند و پاک کے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس نے حضور سے اجازت مانگی، اللہ کی بات نے اسے مانا کیا۔ آتے ہوئے ایمان کے راستے سے آ رہا تھا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جو باقی ساتھی تھے وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ پہلا قافلہ تھا جو نبی کی زندگی میں ہندوستان میں پہنچا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ حضور کے آتے ساتھ ہی انقلاب کی جھلک ایران میں بھی پہنچی، انقلاب کی جھلک شام میں بھی پہنچی، انقلاب کی جھلک روم میں بھی پہنچی، انقلاب کی جھلک ہند میں بھی پہنچی۔ کوئی خطہ نہیں بچا جہاں محمد کی نبوت کی داد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں وہاں وہ جو صحابہ اس کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے وہاں ایک مسجد، انہوں نے دیکھا تھا حضور پر جمعہ مدینے میں ہجرت کے بعد ابھی مدینہ طیبہ نہیں پہنچے تھے، عباد سے مدینے جا رہے تھے تو راستے میں حضور نے پہلا جمعہ تھا۔ اب وہ جتنا عرصہ حضور کے پاس رہا اسے اجتماعی عبادت جمعہ کی، تو اس نے وہاں اپنی سلطنت کے اس ایریے میں جمعہ کی مسجد ایک بنائی، اس کا نام ہی مسجد الجمعہ، اور یہ حضور کے زمانے کی بات۔ خیر یہ تو ایسے چل رہا تھا، یہ ہے آنے سے پہلے کا واسطہ۔ اب جب آقا نے صحابہ پہ محنت کی ہے تو آنے کے بعد جب حالات بدلے ہیں تو قرآن نے اس پہلے دور کو کہا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، آمد کو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب جسے میں نے اپنا لاڈلا بنایا ہے، حسینوں میں احسن بنایا ہے، جمیلوں میں اجمل بنایا ہے، شریفوں میں اشرف بنایا ہے، فاضلوں میں افضل بنایا ہے، قابلوں میں اکمل بنایا ہے۔ محبوب تو میرا ہے، احسان تم پر ہے کہ حوالے دوبارہ مولانا اپنا بچہ کسی کو دے دے اور کہیں یہ وہاں جمعہ پڑھائے گا تو کہیں دیکھو میرے بیٹا اتنا باصلاحیت ہے کہ پیارا مجھے چاہتا میں ہوں جہاں رہے، لیکن مجھے تمہارے حال پر ترس آ رہا ہے، تم لے جاؤ یہ وہاں تک۔ عمر بن خطاب نے عبداللہ ابن مسعود کو جب کوفے روانہ کیا تھا تو ان کو کہا تھا اس کی ضرورت میں مدینے میں محسوس کرتا ہوں، اس کا علم، اس کے اندر تفقہ رسول اللہ کی سنت اور جناب قرآن کی تفسیر کا ملکہ اتنا ہے کہ اس کی یہاں ضرورت ہے، لیکن یہاں اور بہت سارے ہیں۔ اس اکیلے میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ یہ اکیلا ان سب کے برابر کام کر سکتا ہے، اس لیے یہ ایک تمہیں دیتا ہوتا کہ سب کے برابر کام کر سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہزاروں نبی بھیجنے کی بجائے میں اکیلا ایک ہی محبوب تمہارے حوالے نہ کروں جو تم سب پر میرا من اللہ کا احسان۔ اب وہ اللہ کا احسان کتنا بنا آقا کی اس محنت سے جو تبدیلی آئی ہے اس پر ایک بات کیا کہ جو بتوں کو خدا سمجھتے تھے، سیدنا ابو ذر غفاری کا ایک واقعہ کتابوں میں ہے، کسے آپ جائیں گے تو وہ مناسب نہیں، میری عادت نہیں اس قسم کی باتیں سنانے کی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ بات آ گئی۔ وہ کہتے ہیں حضور کی نبوت کے چرچے جب میں نے سنے تو بتوں کو پوجا کی عادت تھی، ایک چھوٹا سا پتا جس کو میں جیب میں رکھتا تھا، سفر ہے رب اور جیب میں رکھتا ہے، بندہ جیب اٹھتا ہے اور خدا اتنا ہے اور وہ جیب میں پورا ہے۔ سفر میں ایک جگہ مجھے بھوک پیاس لگی، میں نے سامنے رکھ کے اسے سجدہ کیا، عبادت کی،
پوجا کی، منت مانی اور کہا مجھے پانی پلا۔ پھر خیال آیا کہ ٹھیک ہے جی دے گا تو کھا لے گی، لیکن ہاتھ پاؤں تو ماروں گا۔ کہتے میں ادھر ادھر دیکھنے گیا تو پانی تو نہ ملا، واپس آ کے دیکھا تو بہت نہایا ہوا۔ کہا خدا ہو مجھے پانی نہیں ملتا، خود نہا رہے مجھے تو دو کہیں سے۔ کہتے پھر میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ کیسا خدا ہے، اس کے پانی اس کے پاس آیا کہاں سے؟ اب یہ عقیدہ یہ تھا کہ خدا سے بندہ چھپ جائے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک بندر آیا، اس نے اس کے اوپر کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ ہنسو صحابی کہتے ہیں میں بالکل چھوڑ دیا جو اپنے آپ کو پیشاب سے گندے قدم سے نہیں بچا سکتا تو میرا مشکل پیشاب کیسے بچ سکتا ہے؟ حضور کی نبوت کے تذکرے سن چکا تھا، باتیں ہوتی تھی کہ عرب میں ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہاں سے سفر کیا، حضور کی قدموں میں آئے، محبوب نے پہلا سبق یہی دیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اس کو ایک مانو، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، روزی رساں بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ میں محمد اس کا محتاج ہوں، وہ سب کا خالق اور مالک ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں، اس کی طرف بلاتا ہوں۔ دل میں یاد سمجھ آئی کہ ابو ذر یہ جو بلا رہا ہے یہ حق پر ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے اب یہ انقلاب شروع ہوا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور یہاں کیا ہوا؟ حضرت دہیہ کلبی معروف صاحب جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت تھے کہ جبریل امین کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے تو اس کی صورت میں حضور کے پاس پہنچے۔ یہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو کہا اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، لیکن میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، معاف کریں۔ حضور نے بڑا سارا پھر کہا ایک اور گناہ بھی ہے، وہ بھولتے ہی نہیں۔ فرمایا الاسلام یحکم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی زندگی ساری ختم، آگے دیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں آقا بتاؤں تو آپ بھی لوگ، تو میں کیا کروں؟ اس نے پورا قصہ سنایا۔ میرے اندر شکت نہیں کہ میں وہ سارا بتا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر پہ گیا، واپس آیا، دیکھا کر کے میں نے اس بچی کو لے جا کر گڑھا کھود کے زندہ دفن کیا۔ بچی چیخیں مارتی رہی، مجھے تب سنا ہے کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنے سے اللہ تیسرے سارے گناہ معاف کر۔ تو وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو ایک صحابی کو اسی کو حضور نے دیکھا اپنی ننھی بچی کی پیشانی کو چوم رہے تھے، تو آپ نے فرمایا بیٹی پیاری لگتی ہے؟ کہا محبوب جب آپ نہیں آئے تھے تو میں نے 7 بچوں کو زندہ کیا۔ محمد یہ تیری نبوت ہے کہ بیٹی کی عزت اور محبت دے رہی۔ بہنوں کے ساتھ بازار کے چوراہے میں کھڑا کر کے ان کا حسن بیان کر کے انہیں بیچا جاتا۔ ایک ایک عورت کے ایک وقت میں 10 شوہر ہوتے، اگر اس کو حمل ہوتا تو وہ عورت کہتی ہے جس کا اس وقت زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ ماں سے نکاح ہوتا تھا، سوتیلی ماں کو بیوی بنا کے رکھتے تھے۔ قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ کیا ہے جی جہاں تا الا ما قد ہو الا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، شرط دیا تھی جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تم بھی اس سے نکاح کرتے ہو۔ اب حضور نے وہ انقلاب کروا کہ آقا نے فاطمہ کی پیشانی وہ انقلاب برپا کیا۔ بہن کی توہین ہوتی تھی، شیمہ کا استقبال کیا، انقلاب برپا کیا۔ خدیجہ کی وفات پہ اتنے روئے کہ عام الغزل محمد کی جدائی
انقلاب برپا کیا کہ جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، انقلاب برپا کیا پوری دنیا میں تبدیلی کا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے، اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین کہا کہ رب کا احسان ایمان والوں پر ہے، ان پر سارے حضور رحمت للعالمین ہیں یا رحمت للمؤمنین ہیں؟ سارے بولے جب سب کے لیے رحمت ہے تو احسان سب کے لیے نہیں ہے۔ جس پہ رحمت ہوئی ہندو پر، کافروں پر، یہودیوں پر، مسلمانوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، کیڑوں مکوڑوں پر، ہر ایک پر رحمت ہے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، مگر کبھی موقع ملے گا تو حضور پہ حیثیت رحمت للعالمین اور ہر جہان میں حضور کی رحمت کیسے ہے یہ بات ہے انشاءاللہ اللہ لائیں گے حضرت کے صدقے سے لیکن رحمت یہاں احسان کس پر ہے؟ ایمان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے دو بیٹے ہوں، ایک عقل مند ہو اور ایک پاگل ہو، جس کو کوئی شعور نہیں۔ باپ کپڑے اس عقل مند کو بھی لے کے دے گا، اس پاگل کو بھی لے کے دے گا، محبت اس سے بھی کرتا ہے اس سے بھی کرتا ہے، خیال اس کا بھی رکھتا ہے اس کا بھی رکھتا ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر اس قابل کو کپڑے دو دن کر کے ویسے ہی پھاڑ دے گا اس لیے کہ اسے قدر ہے، اور جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، عالم ہے، چونکہ وہ سمجھتا ہے تو کل کو اگر والد کو ضرورت پڑے احسان سکھلانے کی تو اس پاگل کا نام نہیں لے گا، کہے گا دیکھ تو جانتا ہے نا میں نے تجھ پر کتنا بڑا احسان کیا۔ نبی رب کی کتنی بڑی رحمت ہے، ہندو کو کیا پتا، یہودی کو کیا پتا، غیر مسلم کو کیا پتا، کسی اور کو کیا پتا، یہ تو ایمان والے جانتے ہیں کہ رب نے ہم پر کتنی بڑی جو جانتے تھے احسان ان کو جتلایا ہے۔ یہ تو کوئی بلال سے پوچھے کہ مصطفیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ ساری مار کھا کر بھی، ہڈیاں توڑوا کر بھی، خاک اور ریت پہ لیٹ کر بھی، آگ کے شعلوں پہ لیٹ کے، سینے پہ پتھر رکھوا کے، گردن پہ رسیاں ڈلوا کے، بقول علامہ اقبال مرحوم کے کہ چمک اٹھا ہے ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کر حجاز میں تجھ کو لایا، وہ آستہ کیوں نہ چھپا تجھ سے ایک دم کے لیے کہ کسی کے عشق میں بسے تو نے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہے۔ ان کو سمجھایا اس نبی کا آنا کتنا بڑا احسان۔ ابو بکر صدیق نے ایک آدمی کو آزاد کیا، ان کا نام تھا ابو فقیہ، کاف لگیر بھائی۔ دیکھا یہ کہ ان کے سینے پہ پتھر ہے، نیچے آگ ہے، گردن میں رسی ہے، اور مالک نے ان کو الٹا لٹا کر ان کی کمر پر لگا، چیخیں نکلی، اس نے چھلانگیں ماری، کڑا کر کے تسبیح کی۔ حضرت ابو بکر صدیق پیسے لے آئے، پیسے دے کر اس کو آزاد، پھر پانی کا پیالہ بھر کے اس صحابی کو دیا، یار بڑی پیاس لگی ہے، چوٹ لگی ہے، اس حالت کو اس حالت میں ظلم کیا ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے، یہ پانی تو پیو۔ تو اس صحابی نے کہا ابو بکر جس نبی کے پیار میں میں نے اتنی مار کھائی ہے، جب تک اس کا دیدار نہیں کروں گا میں پانی کا گھونٹ بھی نہیں۔ اب ابو بکر صدیق نے اٹھایا، کڑا کر کے تسبیح سہارا دے کے حضور کی خدمت میں لے گئے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو حضور کھڑے ہو گئے، کیا تو عظیم لوگ تھے جن کے استقبال کے لیے رسول اللہ
لگایا اس کی پیشانی کو۔ اب ابو بکر صدیق کہنے لگے یار اب تو پی۔ تو اس نے کہا ابو بکر کسی نے اس کا ترجمہ ہی کیا ہے، لوگ تو اپنے پتہ نہیں کن کن عاشقوں پہ فٹ کرتے ہیں، حقیقت وہ یہاں ہے کہ مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخے سے نگاہ یار کافی۔ آقا کے دیدار کے بعد تو میری پیاس ختم ہو گئی، اور اگر پنا نہیں ہے تو پھر صدیق تو نہ دے، بے شک نبی کا عظیم یار ہے، جب محبوب ہے تو اس کے حق میں چکی لا پلا دے ساقیہ پیمان پیمانے کے بعد بات مطلب کی کروں گا ہوش آشا۔ یہ ہے اللہ کا احسان، رب نے وہ نبی، اس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، اخلاق ملے، اعمال ملے، عبادات ملی، معاشرت ملی، معیشت ملی، زندگی ملی، بندگی ملی، خدا ملا، مصطفیٰ ملا، سب کچھ ہمیں ملا ہے تو یہ صدقہ ہے محمد کریم۔ اب حضور نے جاتے ہوئے ہمیں کیا دیا؟ یہ وہ بھی اسی آیت میں ہے یتلو علیہم آیات۔ پہلی چیز پیغمبر ہمیں قرآن دے گا۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ساری تعلیمیں دیتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈگریاں کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن کبھی قرآن نہیں پڑھایا۔ آپ کے ہمارے گھروں میں قرآن کی کبھی تلاوت بھی ہوتی ہے؟ حضرت ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں ہمارے دین پور کی خانقاہ میں، جو موجودہ سجادہ ہے حضرت میاں مسعود احمد دین پوری، بڑے صاحب کمال، اور میں تو سمجھتا ہوں صاحب کشف۔ اکثر وہ تلقیناً فرماتے ہیں کہ بھائی جو ہماری خانقاہ سے وابستہ ہے نماز کی بھی پابندی کرے، یومیہ قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے۔ ہم قرآن کو ٹوکنا پڑھتے ہیں۔ کسی مولوی نے کہا فجر کے بعد یاسین کا یہ فائدہ ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی قرآن چھوڑو، مغرب کو واقعہ پڑھ لیا کرو یہ فائدہ ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی قرآن چھوڑ دو۔ اللہ نے چند صورتیں نہیں اتاری، پورا قرآن۔ تو تلاوت آیات یہ حضور دے کر ہے، تعلیم کتاب حضور دے کر ہے، امت میں انقلاب ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی سے، مطالب سے، مفہوم سے۔ آج حضرت ایک بڑی اچھی بات آتے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں، ترغیب دیں ہر بیان میں لوگوں کو کہ اپنی مساجد میں قرآن کا درس شروع۔ میں نہیں روکتا کسی کو کہ فضائل اعمال نہ پڑھنا، ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے، اچھی چیز ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے قرآن کا درجہ زیادہ ہے یا فضائل اعمال؟ قرآن کا درجہ زیادہ ہے یا بخاری کا ہے؟ ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف، قرآن کا مقابلہ نہیں، تو کم از کم روزانہ ایک آیت کا تو درس دے دیا کرو۔ آپ کا فریضہ ادا ہوگا ان کو دین کا علم حاصل، ان کے عقائد بنیں گے، اعمال بنیں گے، ان کے اخلاق بنیں گے، ان کو مسائل کا پتہ چلے گا۔ تیسرا کام یہ کہ حکمت، اللہ کے نبی سے حکمت کا معنی ہوتا ہے اسرار و نفوذ، کہ شریعت کے ہر حکم میں رب نے کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بیٹھ کر پانی پیو تو کیوں پیو؟ ہر آدمی کو یہ اگرچہ جاننا ضروری نہیں، لیکن جو صاحب علم ہے وہ اس کی تحت ہے۔ کھڑے ہو کر گدھے گھوڑوں کی طرح کھانا نہ کھاؤ، انسان ہو بیٹھ کے کھانے کے آداب میں اس کے طریقے بھی سکھائے گئے۔ حدیث میں آتا ہے میں یوں دیکھ لگا کے نہیں کھانا چاہتا۔ آپ جس لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اذا اکلتم الطعام فاکلوا بنعال،
نہ کھاؤ، پاؤں میں جوتا نہ پہنا کرو، جب کرسی پر بیٹھے ہو تو جوتا پہن کے بلا کے ایک دفعہ میں نے ابھی اپنی حضرت کو سنایا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کون سے کم از کم تو کرسیوں پر روٹی نہ بیٹھ کے، فوراً یہ 3-4 حدیثیں میرے دماغ میں ان کا اللہ کی بصیرت کتنی دور رس کہ سنت کے مطابق عمل ہے۔ چوتھا کام قیامت تک کی امت کی اصلاح کے لیے تھا وہ تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهُ۔ میرے نبی نے 2 کو 4 کو 6 کو 5 کو 12 کو 14 کو پاک نہیں کیا، قیامت تک کی پوری انسانیت کو حضور پاک کرنے کے لیے آئے۔ اب جو ان کی تعلیمات سے جتنا فائدہ اٹھاتا جائے گا وہ اتنا پاک ہوتا جائے گا۔ اللہ نے کہا حضرت بیت میں تہر میرا خاندان سیاست کا مطلب ہے محبوب کپڑوں کو پاک کیجیے، ورد صفحہ جب ماحول کو پاک کیجیے، اپنے خاندان کو پاک کیجیے، ان کو کہو پاک ہو کر نماز پڑھو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو پاک لوگ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو محبوب نے یہ چیزیں ہمیں دی، وقت بہت گزر گیا ہے، نصیحت کے ساتھ میں نے جو کچھ اللہ نے اب دل میں ڈالا آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہاں درس ہوتا ہے کہ روزانہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت خوش آئندہ بات ہے۔ قرآن کا درس ہوتا ہے تو شام کے وقت اگر وہ سویر کو ہوتا ہے تو کسی نماز پہ 2-3 منٹ میں وہ حدیثیں عملی زندگی کی ہیں، وہ کئی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، جیسے منتخب حدیث ہوتی ہے، فضائل اعمال، ہر موضوع پر اس میں علیحدہ کتابیں، اس میں صرف حدیث کا ترجمہ اور حدیث کا مختصر مفہوم لوگوں کو سنایا کرو تاکہ قرآن و سنت اور شریعت کے احکامات سمجھ آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت دعا یہ ایک اعلان سن لو بھائی، سپیکر اس لیے بند ہو گیا ہے بس بس میں ہے نہیں یہ خط ہے جلدات کے نام، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے لکھوایا تھا، صاحب کے پاس ہے، وہاں سے لے لیں۔ جس گھر میں جن جادو اثیب کے اثرات ہوتے ہیں حمایت ہوئی، اس کو فریب کر کے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، مریض کے تکیے کے نیچے اسے سکون کی نیند آئے گی۔ یہ حضور کی سیرت پر میری ایک کاوش ہے، 63 سالہ حضور کی زندگی ہے، اس میں آپ کے اصحاب، ازواج، برداشت، کاتبان وحی، دربار انسان صدیق، 27 جنگوں میں شرکت، 63 سالہ زندگی، قرآن مجید اور حضور کے اعضاء کا قرآن پاک میں تذکرہ، حضور کے مکتوبات، حضور کے صحابہ کے مختلف چیزیں اس کے اندر جمع ہیں۔ یہ سینکڑوں کتابوں کا جوڑ ہے، یہ بھی آپ کو باہر سے۔ آخری چیز یہ ہے کہ یہ میری کتاب میری نہیں، میں نے پچھلے سال بھی اپنے مدرسے میں حدیث کی ایک کتاب پڑھائی، اس سال بھی میں ہر سال جب بیمار ہوتا ہوں اور گھر رہتا ہوں تو پتہ نہیں کوئی مولوی کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ویسے سونے کو دیتے ہیں، پر اس عمر میں نیند بھی کیا آتی ہے، تو پھر میں وہاں 2 سبق ضرور پڑھا، تفسیر کا سبق لیتا ہوں تاکہ قرآن سناتا ہوں، حدیث کا سبق لیتا ہوں تاکہ رسول اللہ حدیث کے ساتھ لگاؤ۔ تو میں نے اپنی بچیوں کو جن کو پڑھایا میں نے کہا آپ ایک چہل حدیث لکھنے میں چھاپوں گا اور حدیثیں وہ جمع کریں جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، اور اس میں جو اماں عائشہ صدیقہ سے روایت ان روایات کو اکٹھا کریں۔ تو اس کتاب میں 40 حدیث عربی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، پھر اس کا مختصر خلاصہ تشریح ہے، اس میں تخریج و تحقیق ہے، اس سے عورتوں کے حوالے سے جو مستقبل مسائل ہیں وہ ہیں، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ خواتین کو اگر یہ 40 روزہ درس بھی پڑھا دیا جائے تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب بھی باہر سے ملے گی۔ حضرت اقدس مولانا محمد یونس صاحب اللہ ان سے بڑا کام لے رہے ہیں، میرے انتہائی مخلص اور دینی دوست ہیں، میں ان کی ان محبتوں کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ ان کی صحت کے لیے دعا دو،
اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے آپ سب کے لیے دعا کریں۔